ہمارے دوست کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اسی کی زبانی سنیے۔ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھیں۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے، جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوفزدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں یہ۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب لوگ ہیں۔ وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اس سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کئی گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ شام غریباں کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا، ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد و خواتین ایک حال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے حسین علیہ السلام کو مارا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا ہی کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر ہی تہمت لگا دی ہے اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے، جہاں سے امام برگاہ جائیں گے۔ ناظرین، حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت تھکے ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہیں، 7 جلوس بھی تھے۔ رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا، یہ نیاز ہے، اسی پر گزارا کریں۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئیں۔ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کے اہل خانہ سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مہذب رویے اور دیگر افراد خانہ کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام برگاہ چلتے ہیں، شام غریبہ وہیں ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھیں۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام برگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام برگاہ میں داخل ہو رہی تھیں۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام برگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ہی ایسا لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا ہے۔
नाज़रीन, इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगीं। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी। इसी दौरान एक ज़ाकिर नमूदार हुए जिनके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरबान खुले हुए थे और कफ़ें चढ़ा रखी थीं। इन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज़ से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया, गोया ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया। हर बार के साथ गरिया की आवाज़ बुलंद हो जाती। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक ज़ाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। मगर फिर ख़ुद को कोसने लगा कि अजीब हूँ, जवान और बुज़ुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू इनके गाल गीले कर रहे हैं। अब ज़ाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया। नबी ज़ादियाँ अब दुश्मन के नरगे में हैं, इन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था और शोर गिरिया मुझे खींच रहा था। अब ख़वातीन के रोने की आवाज़ें भी नीचे तक आने लगी थीं। ज़ाकिर ये कह रहा था कि आज सुबह माओं के पास बेटे थे, अब शाम गरीबा हैं, अब वो बेटे नहीं रहे। ज़ाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियाँ बंधी और कब आवाज़ बुलंद हुई। शाम गरीबा ख़त्म हो चुकी थी और मैं ख़ुद को काफ़िला हुसैनी का शरीक समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी फ़िक्र भी शाम गरीबा थी। मेरे दिमाग में बड़े मुक़द्दस बुत टूट चुके थे जो कुरान की तिलावत करते थे, जो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते थे। इन लोगों ने क्या सितम ढहाए थे। मेरे नबी के ख़ानदान के लिए रोने वालों के बारे में इस कदर तोहमतें। सच पूछें तो अब मेरा जहन इनकी बताई हर बात को मशकूक समझ रहा था। इतने में मेरा शिया दोस्त आ गया और रोते हुए मेरे गले लगा और कहा, ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम, ख़ानदान मुस्तफ़ा के कट जाने के बाद इनके ख़ानदान की बेकसी की शाम, ख़ानदान पैगम्बर के सहरा में बेयारो मददगार हो जाने की शाम। ऐसी शाम जिस पर अहले ईमान की आंखें पानी और दिल खून के आंसू रोता है। यही शाम है जिसमें रवायत उम्मे सलमा के मुताबिक खातिमुल अंबिया रोते थे। रोने की शाम, आहो बका की शाम, और यही शाम गरीबा है। मैंने अपने दोस्त से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इसने कहा, मैं तुमसे नाराज़ हुआ ही नहीं था क्योंकि हमें मालूम है यज़ीदियत मौजूद है। मैं हैरान होता हूँ कि इस दौर में भी इतना गलत प्रोपेगेंडा इतना कामयाब कैसे हो सकता है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज की हमारी